السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اس ویڈیو میں تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حلقی حلق سے بنا ہوا ہے، اور حلق کہتے ہیں گلے کو۔ حروف حلقی یعنی وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے آگے جو 6 حروف ہیں وہ سب کے سب گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ دونوں گلے کے سینے کے جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا گلے کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا گلے کے منہ کے جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حروف حلقے کہتے ہیں وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نیچے دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے نار حامیۃ لمن خشیہ۔ ظاہر کر کے کہ نون ہے، نون ساکن ہے، تنوین ہے، اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں نار حامیۃ لمن خشیہ، چھپا کر ناک میں، ظاہر کر کر پڑھنا ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرا ابابیل، نار حامیۃ لمن خشیہ، اس طرح ظاہر کر کے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے، طیرا ابابیل، طا زبر طی، یا ساکن سے پہلے طا پر زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا۔ یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، طا زبر طی۔ را الف 2 زبر رن، را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را الف 2 زبر رن، طیرن۔ حمزہ زبر ا، حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ حمزہ زبر ا۔ با الف زبر با، الف سے پہلے با پر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با، با یا زیر بی۔ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با یا زیر بی۔ لام زبر ل، لام پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ لام زبر ل، ابابیل، طیرن ابابیل۔ آگے نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے نون پر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، را پر 2 پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، نارن۔ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم زیر می، میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یا زبر ی، یا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ تا 2 پیش تن، تا پر 2 پیش کی تنوین ہے، اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں یعنی ایک جیسی ہوتی ہے۔ حامیۃ، نار حامیۃ۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد
کوئی حرف آ جائے تو ہم اجرا میں اس حرف کی تختی بولیں گے، اور اگر کوئی حرف نہ ہو تو ہم تنوین اور نون ساکن کی تختی نمبر 7 ہی بولیں گے۔ جیسا کہ ہم نے طیرن اور نارن میں یہ کہا کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ اور ہا آیا ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ لیکن حامیتن یہاں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اور ہم نے یہاں یہ کہا کہ یہاں تا پر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں تنوین کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں صرف تختی نمبر 7 ہی کہا۔ اسی طرح جہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو وہاں اجرا میں تنوین بولیں گے، اجرا کرتے وقت تنوین بولیں گے، اور جہاں نون ساکن ہے وہاں نون ساکن ہی بولیں گے۔ جیسے کہ ان دونوں جملوں میں تنوین ہی ہے تو ہم نے تنوین ہی کہا۔ اب آگے دیکھیے نیچے لمن خشیہ اور من غیرہ، یہاں نون ساکن ہے، دیکھیے سنیں۔ لمن خشیہ لام زیر لی، لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ میم نون زبر من، یہاں نون ساکن، یہاں نون پر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے خا آیا ہے، اس لیے نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ لیمن خا زبر خ، خا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ شین زیر شی، شین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یا زبر یا پر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ لیمن خشیہ، لیمن خشیہ من غیرہ، یہاں نون پر جزم ہے، یہاں نون پر جزم ہے اس لیے نون ساکن ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہے، اس لیے نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ من غین یا زبر غی، یا ساکن سے پہلے غین پر زبر کی حرکت ہے اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں۔ را زیر ری، را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ہا کھڑا زیر ہی، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے اس لیے، اور کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے، اس لیے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من غیرہ، من غیرہ، یہ تختی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں اور خوب اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھنا سیکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ